آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں، بلکہ گہرائی میں جا رہے ہیں، جس نے کئی دہائیوں تک آپ کہہ لیں دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچی رکھی: پاکستان کا جوہری پروگرام۔ جی بالکل۔ اور یہ صرف کوئی ٹیکنالوجی کی کہانی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب ہے پاکستانز نیوکلیئر امبریلا، اسلامک ڈیفنس ہسٹری۔ اس کے کچھ اہم اقتباسات ہیں، اور یہ کتاب نا اس سارے سفر کو ایک بہت منفرد زاویے سے دیکھتی ہے۔ مصنف اسے اسلامی دفاع کی تاریخ کہتے ہیں۔ جی، یہ اسلامی دفاع کی اصطلاح اہم ہے اس کتاب میں۔ ہاں، کتاب میں ایک جملہ ہے جو مجھے لگتا ہے پوری جدوجہد کی روح بیان کرتا ہے۔ دنیا نے کہا یہ ناممکن ہے، ایک غریب ملک کیسے ایٹم بنا سکتا ہے، مگر پاکستان نے ایمان کو ایندھن بنایا، علم کو ہتھیار اور ایٹم کو تحفظ۔ واہ! تو یہ بات سوچنے والی ہے نا کہ یہ صرف کوئی دھات اور توانائی کا کھیل نہیں تھا، اس میں نظریات تھے، عزم تھا اور بقا کی جنگ بھی تھی۔ یقیناً، اور آج ہماری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم میر صاحب کی کتاب کی روشنی میں سمجھیں کہ وہ کیا محرکات تھے، کیا حالات تھے، اور وہ نظریاتی بنیاد کیا تھی جس نے پاکستان کو اس راستے پر ڈالا۔ ٹھیک۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مصنف یہ جو اسلامی دفاع کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے اور اس پورے سفر سے اس کا تعلق کیا بنتا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ صرف قومی سلامتی نہیں ہے روایتی معنوں میں، اچھا۔ جی، بلکہ اس میں تہذیبی شناخت، خود انحصاری اور ایک طرح سے پوری مسلم دنیا کے تحفظ کا عنصر بھی وہ شامل کرتے ہیں۔ اوہ، یہ تو کافی وسیع تناظر ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ 1950 کی دہائی سے، وہ وقت جب ایٹمی علم پر آپ کہہ لیں چند مغربی طاقتوں کا قبضہ تھا، ایک اجارہ داری سی تھی۔ بالکل اجارہ داری ہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی خفیہ کوڈ ہے جو بس کچھ خاص لوگوں کو ہی پتا ہے۔ تو اس ماحول میں ترقی پذیر دنیا کہاں تھی، خاص طور پر مسلم ممالک؟ اس وقت دیکھیں بیشتر ترقی پذیر ممالک اور خاص طور پر مسلم دنیا اس فیلڈ میں بہت پیچھے تھے، مطلب زیادہ تر بس دیکھ ہی رہے تھے، تماشائی جیسے تھے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ امریکہ کو وہ جو پروگرام تھا ایٹمز فار پیس، 1953 میں شروع ہوا۔ بظاہر تو بڑا اچھا قدم تھا کہ چلیں پرامن مقاصد کے لیے ٹیکنالوجی شیئر کی جائے گی۔ ہاں، نام تو بڑا پرامن تھا۔ جی، اور اس سے کچھ دروازے کھلے بھی۔ پاکستان کو بھی اپنا پہلا ریسرچ ریئیکٹر PAR-1 اسی کے تحت ملا۔ لیکن یہ کوئی برابری کی سطح پر علم کی منتقلی نہیں تھی۔ اصل کنٹرول، اصل ٹیکنالوجی وہ مغرب کے پاس ہی رہی۔ یعنی ایک طرح سے سائنسی غلامی کا سا تاثر تھا۔ کیا پاکستان میں یہ احساس تھا اس وقت؟ جی، مصنف کے مطابق تو تھا۔ پاکستان کے پالیسی سازوں میں، دانشوروں میں یہ سوچ جڑ پکڑ رہی تھی کہ بھئی حقیقی آزادی، خود مختاری، یہ صرف سیاسی نعروں سے نہیں آتی۔ اس کے لیے علم اور ٹیکنالوجی پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔ کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے، علم طاقت ہے، اور جدید دنیا میں ایٹمی علم حتمی طاقت کی علامت بن چکا تھا۔ تو پاکستان کے لیے یہ صرف بجلی بنانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ عالمی برادری میں اپنی جگہ بنانے کا، اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کی خواہش کا اظہار بھی تھا۔ یہ تو ہوئی پس منظر کی بات، لیکن ہر بڑی کہانی میں ایک، آپ کہتی ہیں نا، ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، ایک فیصلہ کن موڑ۔ پاکستان کے جوہری سفر میں وہ موڑ کب آیا اور کیسے؟ وہ موڑ بلا شبہ 1974 میں آیا، جب بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا۔ اسمائلنگ بدھا۔ جی، اسمائلنگ بدھا۔ یہ پاکستان کے لیے تو ایک زلزلہ تھا۔ اس نے سیکیورٹی کا سارا توازن ہی بدل دیا۔ مسکراتا بدھا نام تو پرامن تھا، لیکن اثرات تو بہت گہرے ہوئے ہوں گے۔ کتاب کیا کہتی ہے اس وقت کے بین الاقوامی رد عمل پر؟ کیا دنیا نے سخت ایکشن لیا بھارت کے خلاف؟ کتاب کے مطابق عالمی رد عمل، خاص طور پر مغربی طاقتوں کا، وہ حیران کن حد تک نرم تھا، یا آپ کہہ لیں خاموش تھا۔ ویسی سخت پابندیاں نہیں لگی بھارت پر جیسی بعد میں پاکستان پر لگی۔ مصنف کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان میں یہ تاثر اور پکا ہو گیا کہ بھئی یہ عالمی اصول، یہ قانون، یہ سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ اپنی سلامتی کے لیے ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اسی مایوسی اور شدید دباؤ میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں: ہم گھاس کھائیں گے، بھوکے سو جائیں گے، لیکن اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ کیا یہ صرف سیاسی نعرہ تھا یا واقعی ایک قومی عزم تھا؟ مصنف کے مطابق یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک قومی پالیسی کا اعلان تھا۔
اچھا. بھٹو صاحب نے ملک کے جو بہترین سائنسدان تھے انہیں اکٹھا کیا اور انہیں یہ مشن سونپا. یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کا جوہری پروگرام، جو پہلے شاید توانائی پر زیادہ فوکسڈ تھا، وہ واضح طور پر دفاعی سمت میں مڑ گیا، جس نے پاکستان کے جوہری ارادوں کو ایک ٹھوس شکل دے دی. اور یہاں مصنف پھر وہ اسلامی دفاع والی بات لاتے ہیں جی. کہ یہ قدم صرف علاقائی طاقت کے توازن کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مسلم ریاست کے لیے اپنی بقا اور خود مختاری کو یقینی بنانے کی کوشش تھی، جو پہلے ہی 1971 میں ملک ٹوٹنے کا صدمہ جھیل چکی تھی. صحیح. تو پھر اس بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کون لوگ تھے، کون سے دماغ تھے جنہوں نے اس ناممکن کو ممکن بنانے کی ٹھانی؟ دیکھیں، اس سفر میں ہیرو تو بہت سے ہیں، کئی گمنام بھی، لیکن کچھ نام تاریخ کا حصہ بن گئے. شروع میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، جی. پاکستان کے واحد نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہیں. جی. اگرچہ بعد میں ان پر کچھ تنازعات بھی ہوئے. جی ہاں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پروگرام کی بنیاد رکھنے میں ان کا اہم کردار تھا. پھر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن PAEC، اس کے چیئرمین ڈاکٹر منیر احمد خان تھے، ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب تھے. ان جیسے سائنسدانوں نے بنیادی ڈھانچہ کھڑا کیا. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کا نام تو سب سے زیادہ آتا ہے اس حوالے سے. جی بالکل. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب وہ 1976 میں آئے. ان کی مہارت تھی یورینیم افزودگی میں. اچھا، یہ افزودگی کیا ہوتی ہے؟ مطلب عام آدمی کے لیے. افزودگی یعنی انرچمنٹ. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے بہت اہم ہے. مطلب قدرتی یورینیم کو اس قابل بنانا کہ وہ یا تو ری ایکٹر میں بجلی بنائے یا پھر زیادہ مشکل طریقے سے افزودہ کر کے ہتھیار میں استعمال ہو سکے. اوکے. تو ڈاکٹر خان صاحب نے کیہوٹا میں انجینئرنگ ریسرچ لیبورٹریز KRL اس کی بنیاد رکھی، جس کا نام بعد میں ان کے نام پر ہی رکھا گیا. تو PAAC اور KRL یہ الگ الگ کام کر رہے تھے؟ جی، الگ الگ مگر متوازی راستوں پر. PAAC پر پلوٹونیم روٹ پر کام کر رہا تھا اور KRL افزودہ یورینیم والے روٹ پر. یہ تو بہت ہی تکنیکی اور پیچیدہ کام لگتا ہے. ایک ایسا ملک جو خود معاشی مشکلات میں تھا، اس نے یہ سب کیسے کیا؟ کتاب کیا کہتی ہے، کیا راز تھا اس کامیابی کا؟ مصنف بار بار زور دیتے ہیں کہ وسیلہ نہیں، عزم فیصلہ کرتا ہے. کتاب میں ذکر ہے کہ بھٹو صاحب نے سائنسدانوں کو کہا تھا کہ آپ کو مکمل اختیار ہے، وسائل کی فکر نہ کریں، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. وہ خالی چیک والی بات بھی مشہور ہے. جی، وہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک میٹنگ میں جب پیسوں کی کمی کا ذکر ہوا تو بھٹو صاحب نے اپنا خالی چیک بک سائنسدانوں کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی پیسے کی فکر نہ کرو، بس کام مکمل کرو. اچھا. اب یہ شاید علامتی بات ہو، لیکن یہ اس وقت کی قومی ترجیح کو ظاہر کرتی ہے. یعنی ملک نے اپنی ساری توانائی ایک مقصد پر لگا دی. ایسا ہی لگتا ہے. کتاب کے مطابق یہ صرف حکومت کا منصوبہ نہیں رہا، یہ ایک قومی مشن بن گیا. پوری قوم، فوج، سول بیوروکریسی، سائنسی برادری، سب کسی نہ کسی طرح اس میں شامل تھے. اور دنیا حیران ہوگی. انتہائی حساس، انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی بنانے میں کیسے کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی اس بات کا ثبوت تھی کہ اگر قوم میں ارادہ ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ سفر آسان تو نہیں رہا ہوگا. جب دنیا کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے تو رد عمل کیا تھا؟ رد عمل شدید تھا، بہت شدید. جیسے جیسے پاکستان کی صلاحیت بڑھتی گئی نا، ویسے ویسے بین الاقوامی دباؤ بھی بڑھتا گیا. امریکہ، دوسرے مغربی ممالک، انہوں نے سخت پابندیاں لگا دیں. کس قسم کی پابندیاں؟ اقتصادی امداد روک دی گئی، فوجی ساز و سامان کی سپلائی بند کر دی گئی. ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ پاکستان یہ پروگرام روک دے. کتاب میں ان پابندیوں کے تفصیل سے ذکر ہے. انہیں ٹیکنالوجی ڈینائل رجیم کہا جاتا ہے. اچھا، یعنی ٹیکنالوجی نہ دینے کی پالیسی. جی، مطلب پاکستان کو ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی، یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جن کے دوہرے استعمال ہو سکتے ہیں، سویلین بھی فوجی بھی، ان کی فراہمی روک دی گئی. یہ تو بہت مشکل صورتحال ہو گئی ہوگی. کتاب میں کوئی مثالیں ہیں کہ اس مشکل میں کام کیسے جاری رہا، مطلب استقامت کی کوئی کہانیاں؟ جی ہاں، اور وہ مثالیں واقعی متاثر کن ہیں. کتاب میں ایسے واقعات لکھے ہیں کہ سائنسدان، انجینئرز مہینوں بغیر تنخواہ کے کام کرتے رہے. سچ میں؟ جی، وسائل کی اتنی کمی تھی کہ انجینئرز کو پرانے ناکارہ سمجھے جانے والے پرزے انہیں مقامی ورکشاپوں میں ٹھیک کرنا پڑتا تھا یا ان میں کچھ جگاڑ لگا کر انہیں دوبارہ قابل استعمال بنانا پڑتا تھا. او خدایا!
اور جو حساس تنصیبات تھیں ان کی حفاظت پر جو فوجی اہلکار تھے انہیں اپنی شناخت چھپانے کے لیے، منصوبے کو خفیہ رکھنے کے لیے بغیر وردی کے عام کپڑوں میں پہرا دینا پڑتا تھا۔ اچھا، جی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ اس غیر معمولی لگن اور قربانی کو دکھاتی ہیں جو اس منصوبے سے جڑے لوگوں میں تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اس سے کتاب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو آپ نے شروع میں کہا تھا، ایمان نے بجٹ کی جگہ لے لی۔ بالکل، مصنف اس نقطے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جب مادی وسائل کے راستے بند ہو گئے، پیسہ، ٹیکنالوجی، باہر سے مدد، تو اس خلا کو غیر مادی چیزوں نے پر کیا، جیسے کہ مقصد پر پختہ یقین، قومی غیرت کا جذبہ، قیادت پر اعتماد، اور یہ احساس کہ یہ صرف ایک ملک کا نہیں بلکہ شاید پوری مسلم امہ کے وقار اور سلامتی کا سوال ہے۔ مصنف کے نزدیک یہی وہ اسلامی دفاع کا جذبہ تھا جس نے بجٹ کی کمی کو پورا کیا اور لوگوں کو ناممکن حالات میں بھی کام جاری رکھنے کی ہمت دی۔ یہ دکھاتا ہے کہ قومی منصوبوں کی کامیابی ہمیشہ صرف ڈالروں اور ٹیکنالوجی پر منحصر نہیں ہوتی۔ تو اگر ہمیں ساری گفتگو کو سمیٹیں تو پاکستان کا جوہری پروگرام ایک ناممکن خواب سے حقیقت تک کا سفر تھا جس میں کئی اہم موڑ آئے۔ جی، عزم دیا، ڈاکٹر عبدالسلام، منیر احمد خان، اشفاق احمد اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سائنسدانوں اور انجینئرز نے ٹیکنیکل چیلنجز پر قابو پایا۔ بالکل۔ اور سب سے اہم بات، شدید بین الاقوامی دباؤ اور وسائل کی کمی کے باوجود اس منصوبے سے جڑے لوگوں نے اور ایک حد تک پوری قوم نے غیر معمولی استقامت دکھائی۔ آپ نے بالکل ٹھیک خلاصہ کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قومی سلامتی، ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی سیاست یہ کتنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جی، یہ صرف سائنس یا فوجی حکمت عملی کا معاملہ نہیں ہے، اس میں قومی نفسیات، تاریخی تجربات، معاشی حالات، نظریاتی محرکات سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کتاب پاکستانز نیوکلیئر امبریلا اسی پیچیدہ تصویر کو اسلامی دفاع کے لینس سے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ واقعی یہ کثیر الجہدی کہانی ہے۔ آپ نے آخر میں پھر اسلامی دفاع کے تصور کا ذکر کیا۔ کتاب کی روشنی میں اس سارے سفر پر غور کرتے ہوئے کیا کوئی ایسا آخری خیال یا سوال ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں غور و فکر کے لیے؟ ایک اہم سوال جو اس پوری بحث سے ابھرتا ہے اور جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے وہ ہے خود انحصاری کا عزم اور قومی سلامتی کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر انحصار۔ ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ دلچسپ۔ خاص طور پر اس وقت جب، جیسا کہ مصنف بیان کرتے ہیں، اس عزم کو ایک نظریاتی یا تہذیبی پہچان، اسلامی دفاع سے جوڑا گیا ہو، تو کیا ٹیکنالوجی کا حصول خود ایک مقصد بن جاتا ہے یا وہ کسی بڑے نظریاتی مقصد کا ذریعہ رہتا ہے؟ اور ذمہ داریاں؟ بالکل۔ اور جب کوئی ملک اس طرح کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ خطے اور دنیا کے لیے۔ اور یہ جو مصنف کا اسلامی دفاع کا تصور ہے، اس کے وسیع تر مضمرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف دفاعی حکمت عملی ہے یا اس کے کوئی سیاسی یا تہذیبی پہلو بھی ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یہ کتاب اور یہ تاریخ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ کتاب کے کچھ منتخب حصے ہیں اور آج کا مقصد یہی ہے کہ ان اقتباسات سے وہ اہم نکات اور نظریات نکالیں جن سے مصنف نے یہ تصور یا آئیڈیا بنایا ہے اور اس کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا اہم نکتہ جس پر کتاب میں کافی زور ہے وہ 28 مئی 1998 کا دن ہے، چاوی کا دن۔ جی ہاں۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، جب پہاڑ سفید ہوئے تاریخ بدل گئی۔ یہ کافی علامتی لگتا ہے۔ کتاب کیا مراد لیتی ہے اس سے؟ جی، یہ جملہ اصل میں پاکستان کے اس دن کیے گئے 6 جوہری دھماکوں کی طرف اشارہ ہے، بہت واضح اشارہ ہے۔ 6 دھماکے؟ عد کے مطابق یہ صرف کوئی ٹیکنیکل کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ پیغام؟ جی، مصنف کے الفاظ میں پیغام یہ تھا، اب امت کا دفاع یقینی ہے۔ یعنی ان دھماکوں کو صرف پاکستان کی قومی سلامتی نہیں بلکہ ایک طرح سے پوری مسلم دنیا کے دفاعی اعتماد کی بحالی کے طور پر پیش کیا گیا۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ مصنف کے مطابق یہ صرف پاکستان کا اپنا دفاع مضبوط کرنے کی بات نہیں تھی بلکہ شروع دن سے ہی اسے ایک بڑے اجتماعی مسلم تشخص کے تحفظ سے جوڑا جا رہا تھا۔ ہاں بالکل۔ یہ امت کی ڈھال والی بات یہ صرف نعرہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔
کتاب کی یہ حصے اسی خیال پر بہت زور دیتے ہیں۔ مصنف کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا، جس نے نہ صرف ملک کا دفاع آپ کہیں ناقابل تسخیر بنایا، بلکہ مسلم امہ کے لیے ایک نفسیاتی اور علامتی حفاظت کا بندوبست بھی کیا۔ تاثر یہی دیا گیا ہے کہ یہ قدم پاکستان کی سرحدوں سے بہت آگے ایک تہذیبی اور نظریاتی سطح پر بہت اہم تھا۔ یہ تو واقعی ایک بہت خاص زاویہ نظر ہے۔ اچھا، اس سے جڑا ہوا اگلا اہم تصور ہے اسلامی ڈیٹرنٹ کا فلسفہ۔ کتاب اس کی وضاحت کیسے کرتی ہے؟ کیا یہ جو روایتی نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس سے مختلف ہے؟ جی، ان اقتباسات کو دیکھیں تو مصنف پاکستان کے جوہری فلسفے کو جارحانہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں یہ خالصتاً دفاعی ہے۔ دفاعی؟ جی بالکل، اور اس کی نظریاتی بنیاد کے لیے وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت 60، اچھا، جس کا مفہوم ہے کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق قوت تیار رکھو۔ مصنف اس آیت کی تشریح ایسے کرتے ہیں کہ جوہری صلاحیت حاصل کرنا اسی حکم کی تعمیل ہے، اور اس کا مقصد جنگ کرنا نہیں بلکہ جنگ کو روکنا ہے۔ یعنی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صلاحیت جو بظاہر تو تباہی پھیلانے والی ہے، وہ اصل میں امن لانے کا ذریعہ ہے۔ یہ تھوڑا تضاد نہیں لگتا؟ مصنف اسے کیسے واضح کرتے ہیں؟ نہیں، کتاب کا استدلال یہ ہے کہ طاقت کا توازنی عمل لاتا ہے۔ دیکھیں، اس صلاحیت کو مصنف نے نام دیا ہے نیوکلیئر امبریلا، یعنی جوہری چھتری۔ جوہری چھتری؟ جی، ان کے مطابق یہ چھتری ایک طرف تو پاکستان کا دفاع کرتی ہے اور دوسری طرف یہ پوری امت کے لیے ایک حفاظتی حصار بن جاتی ہے۔ یہاں طاقت کا مقصد ڈرانا نہیں بلکہ مخالف کو کسی بھی غلط قدم سے باز رکھنا ہے۔ اچھا، مصنف کے نزدیک یہ دفاعی حکمت عملی قرآن کے حکم کے مطابق ہے، جہاں طاقت کا مظاہرہ امن قائم کرنے کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے۔ تو یہ جوہری چھتری صرف پاکستان تک محدود نہیں، کتاب اسے ایک بڑے دائرے میں دیکھتی ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے کتاب میں 2025 کے پاکستان سعودی دفاعی معاہدے کا ذکر ہے۔ اسے جوہری پہلو سے کیسے جوڑا گیا ہے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ان اقتباسات میں اس معاہدے کو کوئی عام دفاعی سمجھوتا نہیں سمجھا جاتا، دو ملکوں کے بیچ کا معاملہ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ اسے کہا گیا ہے ایٹمی اعتماد کا عالمی تسلسل۔ ایٹمی اعتماد کا عالمی تسلسل، یہ تو بہت وزنی اصطلاح ہے۔ جی، مصنف یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ اس صف بندی میں سعودی عرب جو ہے وہ امت کا روحانی مرکز ہے، دل ہے، اور پاکستان اس کا دفاعی مرکز ہے، ڈھال۔ دل اور ڈھال؟ جی، تو یہ معاہدہ ان دونوں مراکز کے درمیان ایک گہرے اسٹریٹجک اتحاد کی علامت بن جاتا ہے۔ کیا کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس عالمی تسلسل سے عملی طور پر کیا مراد ہے؟ اور یہ دل اور ڈھال والی تشبیہ یہ اس اسلامی ڈیٹرنس کے نظریے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ معاہدہ اس بات کی نشانی ہے کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت اب صرف اس کی اپنی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری بن گئی ہے۔ ذمہ داری؟ کیسی ذمہ داری؟ مصنف کا موقف ہے کہ اس معاہدے کے بعد ایٹمی طاقت صرف ایک فوجی اثاثے نہیں رہتی، بلکہ یہ امت کے مجموعی تحفظ کی ایک امانت بن جاتی ہے۔ امانت؟ جی، دل اور ڈھال کی تشبیہ اسی بات کو واضح کرتی ہے کہ امت کے روحانی اور دفاعی بازو وہ ایک مقصد کے لیے ساتھ آ رہے ہیں، ہم آہنگ ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ معاہدہ اسلامی ڈیٹرنس کے تصور کو صرف نظریاتی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اسے ایک عملی بین الاقوامی شکل دیتا نظر آتا ہے۔ یعنی جوہری صلاحیت کو قومی ملکیت سے بڑھا کر ایک قسم کی امانتی ذمہ داری کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک الگ نقطہ نظر ہے۔ اچھا، اب ہم کتاب کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ ان اقتباسات میں اختتامیہ کے حوالے سے کیا اہم پیغامات ہیں؟ اختتامیہ میں مصنف اس پورے سفر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں ایٹم برائے امن سے ایٹم برائے تحفظ کا سفر۔ ایٹم برائے امن سے ایٹم برائے تحفظ؟ جی، مطلب شروع میں شاید مقصد پرامن ایٹمی توانائی تھا، لیکن حالات نے اسے پہلے قومی اور پھر ان کے مطابق امت کے تحفظ کی ضمانت بنا دیا۔ مصنف کے نزدیک یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں بلکہ یہ پوری امت کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ اور ایک جملہ جو مجھے بہت اہم لگا، ایمان، علم اور ایٹم، یہی پاکستان کی پہچان ہے۔ مصنف ان تین چیزوں کو پاکستان کی شناخت کے لیے اتنا مرکزی کیوں سمجھتے ہیں؟ کتاب کے مطابق یہ تینوں ستون مل کر پاکستان کی خاص پہچان اور طاقت بناتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے نظریاتی بنیاد، مذہبی شناخت۔ جی۔
علم سے مراد ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ مہارت جس نے یہ جوہری صلاحیت ممکن بنائی، اور ایٹم خود اس طاقت کی علامت ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ان تینوں کا ملنا ہی پاکستان کو منفرد بناتا ہے۔ یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ یہ صرف فوجی یا سیاسی طاقت نہیں، بلکہ ایک نظریاتی، علمی اور دفاعی قوت کا مجموعہ ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب کا اختتام ایک نعرے پر ہوتا ہے، پاکستان زندہ باد نئی عالمی طاقت۔ کیا مصنف اس نئی عالمی طاقت کی کوئی وضاحت کرتے ہیں؟ یہ کس قسم کی طاقت ہے؟ اقتباسات میں اس کی کوئی بہت تفصیلی وضاحت تو نہیں ہے، لیکن جو مجموعی متن ہے اس سے لگتا ہے کہ مصنف نئی عالمی طاقت سے مراد صرف فوجی یا معاشی طاقت نہیں لے رہے ہیں، تو پھر بلکہ ایک ایسی طاقت جو نظریاتی طور پر، دفاعی طور پر اور تہذیبی طور پر مسلم دنیا کی قیادت کر سکے۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے جو مصنف کے تجزیے اور مستقبل کے ویژن کو دکھاتا ہے۔ صحیح۔ یہ نعرہ ایک طرح سے کتاب کی پوری دلیل کا نچوڑ ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنا دفاع کر سکتا ہے بلکہ عالمی سطح پر ایک اہم کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں جو ان اقتباسات سے ملے ہیں، 28 مئی 1998 کو ایک علامتی دن بنایا گیا جب پاکستان نے نہ صرف اپنا دفاع مضبوط کیا بلکہ مصنف کے مطابق امت کے دفاع کا ذمہ بھی اٹھایا۔ بالکل، اور پھر اسلامی ڈیٹرنس کا فلسفہ آیا، جسے قرآن کی روشنی میں دفاعی کہا گیا، جس کا مقصد طاقت سے عام قائم کرنا ہے۔ یہ روایتی ڈیٹرنس سے اس لیے مختلف ہے کہ اس میں ایک وسیع تر مذہبی ذمہ داری شامل ہے۔ پھر 2025 کا پاکستان سعودی معاہدہ، اسے اسی نظریے کی توسیع سمجھا گیا جہاں جوہری صلاحیت کو قومی اثاثے سے بڑھا کر ایک امانت اور ذمہ داری کہا گیا۔ دل اور ڈھال کا تصور اسی کو واضح کرتا ہے۔ جی ہاں، اور آخر میں پاکستان کی شناخت کو ایمان، علم و ایٹم پر استوار کرنا اور اسے ایٹم برائے امن سے ایٹم برائے تحفظ کے سفر کا نتیجہ قرار دینا، یہ سب مل کر ایک خاص بیانیہ بناتے ہیں۔ جی، یہ بیانیہ پاکستان کے جوہری پروگرام کو صرف ایک سیکیورٹی پالیسی نہیں سمجھتا، بلکہ ایک بڑے تہذیبی اور نظریاتی منصوبے کا حصہ قرار دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک جامع تصویر ہے جو مصنف نے ان اقتباسات میں پیش کی ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک آخری نقطہ جو شاید غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اقتباسات کیسے قومی سلامتی کے تصور کو اس کی روایتی حدود سے نکالتے ہیں، اسے ایک بڑی مذہبی اور تہذیبی شناخت سے جوڑتے ہیں۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ جوہری صلاحیت کو ایک قومی ضرورت سے بڑھا کر ایک اجتماعی نظریاتی ذمہ داری بنانا اور پھر اسے نئی عالمی طاقت کے تصور تک لے جانا، یہ اپنے آپ میں ایک قابل غور بیانیہ ہے۔ اس پر مزید سوچا جا سکتا ہے کہ قومی سلامتی کے تصورات کیسے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں اور کیسے وہ بڑی نظریاتی اور تہذیبی شناختوں سے جڑتے ہیں یا جوڑے جاتے ہیں۔ بالکل، اس پر غور کرنا چاہیے۔